بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام اناویہ ہے۔ میں اپنی امی ابو کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی ہوں۔ مجھ سے بڑے میرے 2 بھائی اور ایک بہن ہے، لیکن میں ان سب کی آنکھوں کا تارا ہوں کیونکہ مجھے اپنے میکے میں سب سے چھوٹے ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔ نہ صرف میرے والدین مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے بلکہ میرے بہن بھائی بھی مجھ پر جان چھڑکا کرتے تھے اور میری ہر خواہش کو بولنے سے پہلے ہی پورا کر دیا جاتا تھا۔ میرا تعلق ایک امیر گھرانے سے تھا، اس لیے ہمیں کبھی روپیوں پیسوں کی کمی بھی محسوس نہیں ہوتی تھی، لیکن روپے پیسوں کی ریل پیل ہونے کے باوجود میرے والدین بہت قناعت پسند تھے اور انہوں نے کبھی فضول خرچی نہیں کی تھی اور نہ ہی ہمیں کبھی فضول خرچی کرنے دیا کرتے تھے۔ میرے سب بہن بھائی بہت اچھی ڈگریاں حاصل کر کے اپنی تعلیمی سفر میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے بعد اپنی اپنی زندگیوں میں خوشحال اور مگن تھے۔ میری بڑی بہن کے تعلیمی سفر مکمل ہوتے ہی میرا بھی کالج مکمل ہو گیا اور اب میری یونیورسٹی کے داخلے کی بات آئی۔ یوں تو میرے سب بہن بھائی ہی پڑھائی میں بہت اچھے تھے، لیکن میں ان سب سے زیادہ ہوشیار تھی اور اسی لیے میں نے اپنے ماں باپ کو کالج ختم ہوتے ہی بتا دیا تھا کہ میں میڈیکل کی ڈگری حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ میڈیکل کالج میں داخلے کے لیے میں دن رات محنت کرنے لگی اور آخرکار میرا داخلہ میرے شہر کے سب سے بہترین میڈیکل کالج میں ہو گیا۔ ایک تو میں ویسے ہی پڑھائی میں اچھی تھی اور پھر میرے والد اس کالج کے ہیڈ کے خاص دوست بھی تھے، اس لیے مجھے ایڈمیشن ملنے میں کسی قسم کی دشواری نہ ہوئی۔ میرے گھر میں بیٹیوں کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، اس لیے میرے والد میری اور میری بہن کی ہر خواہش کو پورا کیا کرتے۔ ان کا بس چلتا تو وہ پوری دنیا کی ہر نعمت ہمیں لا کر دیتے۔ میرے بھائیوں کا حال بھی کچھ کم نہ تھا، وہ ہم سے اور اپنی بیوی اور بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے۔ ہمارا گھرانہ ایک ایسا گھرانہ تھا جس کو سب رشک بھری نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے۔ میرے والدین امیر ہونے کے باوجود ملنسار طبیعت کے مالک تھے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے اس گھرانے کو رشک بھری نگاہوں سے تکنے والوں کے بیچ کوئی ہے جو ہمارے گھر کی خوشیوں کو حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہا ہے، اور ہمارے گھر کو بہت جلد کسی کی نظر لگنے والی ہے۔ مجھے اپنے والد اور بھائیوں کی محبت کی اتنی عادت تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ دنیا کا ہر مرد ہی میرے بھائی اور باپ جیسا ہوتا ہے، اور یہیں آ کر مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی تھی جس کا خمیازہ ہمیں زندگی بھر بھگتنا پڑا تھا۔ میری یونیورسٹی میں موجود میرا ایک کلاس فیلو مجھے بہت پسند تھا۔ یوں تو کلاس بلکہ دوسری کلاس کے بھی بہت سے لڑکے مجھے حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن مجھے ان میں سے ایک ہی انسان اپنی جانب متوجہ کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ باقی لڑکے یا تو میرے حسن کے دیوانے ہوا کرتے تھے یا پھر انہیں میرے والد کے پیسوں سے غرض ہوتی، لیکن مجھے تو کسی ایسے انسان کی تلاش تھی جو بالکل میرے والد جیسا سچا اور کھرا انسان ہو، اور مجھے اپنے کلاس فیلو میں ایک ایسا انسان نظر آیا تھا۔ وہ بھی میری طرح ہی ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اپنی ذہانت کے سہارے وہ اس کالج میں داخل ہوا تھا، نہ کہ باقی بہت سے لڑکوں کی طرح باپ کے پیسے کے سہارے۔ وہ کلاس میں بھی سب سے بہت تمیز سے پیش آتا اور کلاس کے بعد آوارہ گردی کرنے کے بجائے ہمیشہ پڑھائی کیا کرتا، گویا اس کے لیے اپنے خوابوں سے بڑھ کر کچھ بھی نہ ہو۔ اس کی یہ باتیں مجھے اس کا دیوانہ کر رہی تھی۔ وہ مجھ سے بھی زیادہ بات نہ کرتا، لیکن پھر بھی مجھے ایسا محسوس ہوا کرتا تھا جیسے وہ مجھ سے محبت کرنے لگا ہے۔ میں بھی اب کلاس کے بعد کسی نہ کسی بہانے اس سے کسی سوال کا جواب سمجھنے کے ساتھ بیٹھ جایا کرتی، اور یوں ہماری بات بڑھتی گئی۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس وقت میں جس انسان کے ساتھ وقت گزار کر خوش ہو رہی ہوں، آگے چل کر اسی انسان کا ساتھ میرے لیے باعث تکلیف بننے والا ہے۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میری ڈگری مکمل ہوتے ہی نہ صرف میرا ڈاکٹر بننے کا خواب پورا ہو جائے گا بلکہ میرے خوابوں کا شہزادہ بھی مجھے مل چکا ہے جو مجھے بیاہ کر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اب تک اس نے مجھ سے کوئی اظہار تو نہیں کیا تھا، لیکن اب ہم گھنٹوں باتیں کیا کرتے تھے اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ میں گھر آ کر بھی اسی کے خیالوں میں کھوئی رہتی اور میری یہ غائب دماغی میرے گھر والے بھی محسوس کر رہے تھے، اور اسی لیے ایک دن میری بہن نے آخرکار مجھ سے پوچھ ہی لیا کہ میں آج کل کہاں گم رہنے لگی ہوں۔ پہلے تو میں پریشان ہوگی کہ میں انہیں کیا بتاؤں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، اور میں نے سب کچھ اپنی بہن کو سچ سچ بتا دیا، جس سے سن کر پہلے تو وہ حیران ہو گئی۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ ابھی مجھے اپنی پڑھائی پر دھیان دینا چاہیے کیونکہ ابھی میری ڈگری مکمل ہونے میں 3 سال رہتے ہیں، اور ویسے بھی آخری فیصلہ میرے والد کا ہی ہونا تھا۔ لہٰذا میری بہن کا مشورہ یہی تھا کہ اچھا یہی ہوگا کہ اگر میں اس انسان کے زیادہ قریب نہ جاؤں بلکہ اسے بھی باقی سب کلاس فیلوز کی طرح ہی سمجھوں، لیکن اب یہ بات میرے لیے ناممکن تھی کہ میں اسے خاص سے عام بنا دوں، اور ویسے بھی مجھے یقین تھا کہ یہ شخص اتنا اچھا ہے کہ میرے والد تو کیا کوئی بھی اسے ناپسند نہیں کر سکتا، اسی لیے میرے والد اس سے ملنے کے بعد میرے حق میں ہی فیصلہ کریں گے۔ میں نے اپنی بہن کو تو یقین دہانی کروا دی تھی کہ میں اب اس سے فاصلہ رکھوں گی، لیکن میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔
لیکن مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ میری بہن کا خدشہ بالکل درست ثابت ہوگا اور میری زندگی میں وہ موڑ آ جائے گا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں اپنی میڈیکل کالج کے تیسرے سال کے امتحان دینے کے بعد چھٹیوں پر تھی کہ میرے بابا کے ایک دوست کے بیٹے کا رشتہ میرے لیے آیا۔ میری بہن گو کہ شادی شدہ نہیں تھی، لیکن اس کا رشتہ بھی ایک امیر گھرانے میں طے ہو چکا تھا، اور اب میرے والد چاہتے تھے کہ میری بہن کی شادی کے موقع پر وہ اپنے دوست کے بیٹے سے میری منگنی کرتے۔ یہ سن کر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، اسی لیے میں نے اپنی کلاس فیلو سے رابطہ کیا، جس نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ میں اپنے گھر میں اس رشتے سے انکار کر کے گھر والوں کو اپنے دل کی بات بتا دوں، اور اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ وہ اپنے گھر میں بات کر چکا ہے اور وہ لوگ رشتہ لانے کے لیے راضی ہیں۔ یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوگی، کیونکہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ میری خوشی کا نہیں بربادی کا سامان ہو رہا ہے۔ مجھے اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس سے بات کروں، کیونکہ اتنا تو مجھے یقین تھا کہ میری بہن میرا ساتھ دینے کے بجائے مجھے ہی سمجھانے بیٹھ جائے گی۔ آخرکار بہت سوچنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود ہی اپنے والد سے بات کروں گی، اور یہ سوچتے ہی میں ان کے آفس چلی گئی، کیونکہ گھر پر رہ کر میں ان سے یہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی بلکہ اکیلے میں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے آفس پہنچ کر اپنے والد کو اپنے دل کا حال سنا دیا اور ان سے درخواست کی کہ وہ میرا رشتہ میری پسند کے مطابق ہی طے کرے۔ میرے والد بہت دقیانوسی سوچ کے مالک نہ تھے، لہٰذا انہوں نے مجھے کہا کہ میں اپنے کلاس فیلو سے رشتہ لانے کو کہوں، لیکن اگر میرے والد کو وہ رشتہ سمجھ آیا تب بھی وہاں میری بات پکی کی جائے گی، ورنہ مجھے اپنے والد کی پسند کے رشتے کو قبول کرنا ہوگا۔ میں سوچنے لگی کہ آخر اس انسان سے کوئی کیسے ناپسند کر سکتا ہے اسے، اور اسی سوچ کے تحت میں نے اپنے والد کی بات مان لی۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ آج تک جو میں اتنی خوش قسمت رہی ہوں کہ جو چاہا وہ پا لیا، اب ایسا نہیں ہوگا اور اب میری بدقسمتی میرے سامنے آ جائے گی۔ میں نے فوراً گھر جاتے ہی اپنے کلاس فیلو سے رابطہ کیا تھا۔ وہ ایک دن کے وقفے سے میرے گھر رشتہ لے کر آیا تھا، اور لوگوں سے ملنے کے بعد مجھے اپنے والد کے چہرے پر پسندیدگی کے آثار نظر آ رہے تھے، اور میں سمجھ رہی تھی کہ اب بہت جلد میرا رشتہ میری پسند کے مطابق ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس بات کا مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا۔ اس دن تو میرے والد نے کوئی فیصلہ نہ کیا، لیکن ایک ہفتے بعد وہ میرے پاس آئے اور ان کا کہنا تھا کہ انہیں یہ رشتہ میرے لیے مناسب نہیں لگ رہا ہے، اس لیے میری یہاں شادی نہیں ہو سکتی۔ مجھے اس بات کی وجہ ہرگز سمجھ میں نہیں آئی اور میں بہت رونے لگی، گڑ گڑانے لگی، مگر اس کے باوجود میرے والد نے میری بات نہیں مانی۔ اس سب کے چرچے میری یونیورسٹی میں بھی کھل گئے، اور میں نے اپنے کلاس فیلو کو وہ تمام ماجرا کہہ سنایا، جو سن کر اس کے چہرے پر تاریک سایہ گزرا۔ اس نے مجھے ترغیب دلائی کہ اگر ہم دونوں میری بہن کی شادی سے پہلے ہی نکاح کر لیں تو میرے والد کچھ نہیں کر سکیں گے، اور یہیں آ کر میں نے وہ غلطی کر دی جس سے میرے والد مجھے بچانا چاہتے تھے۔ میں نے اپنے کلاس فیلو کی بات مانتے ہوئے اگلے ایک ماہ کے اندر اس سے نکاح کر لیا تھا۔ میرے والد اور بھائیوں کی بہت زیادہ تعلقات ہونے کی وجہ سے یہ بات ان سے چھپی نہیں رہ پائی تھی، اور اس سے پہلے کسی مناسب وقت پر میں انہیں سچ بتاتی انہیں اس حقیقت کے متعلق خود ہی علم ہو گیا تھا۔ میرے والد یہ سن کر بہت غم زدہ اور پریشان ہوئے تھے، اور انہوں نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ یہ فیصلہ کسی طور میرے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ میری اتنی بڑی غلطی کے باوجود میرے والد مجھ سے انتہائی نرمی سے بات کر رہے تھے، لیکن مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بہت پریشان ہے۔ میں نے کئی بار ان سے رشتے سے انکار کی وجہ پوچھنا چاہی تھی، لیکن وہ ہر مرتبہ کچھ کہتے کہتے خاموش ہو جاتے، اور مجھے یہی لگتا کہ ان کے پاس بتانے کو کوئی وجہ موجود ہی نہیں۔ میری اس حرکت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ میری بہن جس کی 2 ماہ بعد شادی ہے اس کے ساتھ ہی مجھے بھی رخصت کر دیا جائے گا۔ میں تو اس فیصلے سے بہت خوش تھی، اور یوں 2 ماہ دیکھتے ہی دیکھتے میری شادی کی تیاری میں گزرے، اور میں اس گھر آ گئی جہاں آ کر میری قسمت کی ستم ظریفی شروع ہوئی تھی۔ یہاں آتے ہی مجھے ایک ہفتے کے اندر پتہ چل چکا تھا کہ میری یہ سوچ کہ تمام مرد میرے والد جیسے نرم مزاج کے ہوتے ہیں بالکل غلط ہے۔ میرے سسر انتہائی سخت مزاج انسان تھے، اور میرے شوہر ان کے سامنے دب کر رہا کرتے تھے، اور ان کی ہر جائز اور ناجائز بات ماننا جیسے میرے شوہر کی مجبوری تھی۔ میں نے ایک اور بات بھی نوٹ کی تھی کہ اس گھر میں عورت کی عزت نہیں کی جاتی تھی۔ بہت مرتبہ مجھے بھی میرے سسر بلا وجہ ہی ڈانٹ دیا کرتے تھے۔ میری ایک ہی جٹھانی تھی جس کے 2 بیٹے تھے، اور وہ ہر وقت زیادہ تر خاموش ہی رہا کرتی، جیسے کسی بہت بڑے غم میں مبتلا ہو۔ میں نے بہت مرتبہ اس سے پوچھنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ہمیشہ میری بات کو ٹال دیا کرتی۔ لیکن اس کا یہ بات ٹالنا بھی میری سمجھ میں آ گیا تھا کہ جب مجھے اللہ نے اس خوشی سے نوازا جس کے بعد مجھے لگا کہ میری زندگی کی مشکل تھوڑی آسان ہو جائے گی۔ ان دنوں میری طبیعت خراب رہنے لگی تھی، اور ڈاکٹر کے پاس جا کر پتہ چلا تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ سب کے لیے یہ بات تو بہت خوشی کی ہوتی ہے، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے لیے یہ باعث پریشانی بننے والی خبر ہے۔ مجھے لگا تھا کہ آج تک میرے شوہر نے میرا ساتھ نہ دیا اور میرے سسر کی سنتے رہے۔
لیکن اب وہ میرا خیال رکھیں گے۔ لیکن یہ سب میری خام خیالی ثابت ہوئی۔ جب میرے والدین اس خوشی کے موقع پر مجھ سے ملنے اور مجھے کچھ دن واپس لے جانے کو آئے تو میرے سسر نے انہیں صاف صاف کہہ دیا کہ وہ کسی بھی قسم کا رسک نہیں لیں گے، اور یہ کہ میرے والدین شاید میرا خیال نہ رکھ پائیں کیونکہ میں اپنے سسرال کو وارث دینے والی ہوں، اس لیے میں اگلے 9 ماہ یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ میں یہ بات سن کر بہت دکھی ہوئی تھی، لیکن زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ میرے سسر میرے شوہر کے سامنے میرے والدین کو نہ جانے کیا کچھ کہتے رہے، پر میرے شوہر نے ایک لفظ تک کہنے کی زحمت نہ کی۔ میرے والد مجھے افسردہ نگاہوں سے یوں دیکھ رہے تھے جیسے کہہ رہے ہوں کہ میں اسی لیے اس گھر میں تمہارا رشتہ نہیں کرنا چاہتا۔ میرے والدین تو اس دن چلے گئے، لیکن اب میرے سسرال والوں کی عجیب حرکتیں شروع ہو گئی تھی۔ کبھی وہ مجھے کوئی تعویذ دیا کرتے تو کبھی کسی عمل کو دہرانے کا کہتے۔ آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آنے لگا کہ وہ یہ سب میرے بچے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ان کے گھر میں بیٹے کی پیدائش ہو، نہ کہ بیٹی کی۔ یہ سن کر ان کی سوچ پر مجھے انتہائی افسوس ہوا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اپنے گھر لڑکے کی پیدائش کے لیے کس حد تک گر جائیں گے۔ اب مجھے لگنے لگا کہ شاید میری جیٹھانی کے ساتھ بھی پہلے ایسا سلوک کیا جاتا ہوگا، اس لیے وہ اتنی افسردہ رہا کرتی ہے، لیکن مجھے اندازہ نہ تھا کہ ابھی اصل وجہ تو میرے سامنے آنا باقی ہے۔ میرے سسرال والوں کی عجیب و غریب حرکتوں کی وجہ سے میں ہر وقت ذہنی کوفت میں مبتلا رہا کرتی تھی اور میری طبیعت بھی عجیب سی رہنے لگی تھی۔ اسی سب کے چلتے میرا یونیورسٹی جانا بھی بند کر دیا گیا تاکہ ان کے وارث پر کوئی آنچ نہ آئے۔ میری اب تک کی نمایاں کارکردگی اور میرے والد اور سسر کے تعلقات کی وجہ سے مجھے اتنی لمبی چھٹی مل گئی تھی۔ حالانکہ میرے والد اس کے حق میں بالکل بھی نہ تھے اور وہ چاہتے تھے کہ میں ہفتے میں کچھ دن ہی صحیح لیکن وہاں جایا کروں، لیکن میرے سسر کے مجبور کرنے پر میرے والد کو خاموش ہونا پڑا۔ میں بھی اب کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ آخر کو یہ میرا ہی فیصلہ تھا، اور ویسے بھی میرے شوہر ابھی بے روزگار تھے کیونکہ وہ خود بھی پڑھ رہے تھے، اور یوں ہمارا سارا خرچ میرے سسر ہی کیا کرتے تھے۔ ہم بظاہر امیر کبھی نظر آنے والے لوگ دراصل میرے سسر کے سامنے بے بس تھے اور اپنی ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ان کے سامنے بے بس تھے۔ میرے سسر بابا کی طرح قناعت پسند نہیں تھے، بلکہ وہ کنجوسی کی حد تک پیسہ بچانا چاہتے تھے اور آسائشات چھوڑ کر ضروریات کی تکمیل سے بھی پیچھا چھڑانا چاہتے تھے وہ، جبکہ میرے میکے میں ہمیں کبھی کسی قسم کی تنگ دستی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ لیکن یہاں میرا سسر سارا پیسہ صرف نمائش پر ہی لگاتے تاکہ سب کے سامنے دھاگ بیٹھی رہے، لیکن ویسے ہم اپنی انتہائی ضروریات بھی مشکل سے ادا کر پاتے تھے۔ یہ سب دیکھتے اور سہتے بھی وقت گزر ہی رہا تھا، کیونکہ وقت کا کام ہی گزرنا ہے جو ہر اچھے یا برے زندگی کے حصے میں بھی گزر ہی جایا کرتا ہے۔ اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے میری ڈیلیوری کے دن قریب آ چکے تھے، لیکن کھانے پینے کی کمی کی وجہ سے میری طبیعت بہت ناساز رہا کرتی تھی، اور میرے والدین ایک مرتبہ پھر یہی چاہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ چلی جاؤں۔ اس لیے وہ میرے سسرال آئے تھے اور میری حالت دیکھ کر چکرا کر رہ گئے تھے، لیکن ان کے بہت اصرار پر بھی میرے سسر نے مجھے اجازت نہیں دی تھی، اور میری ساس اور شوہر تو سسر کے سامنے خاموش ہی رہا کرتے تھے۔ اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے میری ڈیلیوری کے دن قریب آ چکے تھے، لیکن کھانے پینے کی کمی کی وجہ سے میری طبیعت بہت ناساز رہا کرتی تھی، اور میرے والدین ایک مرتبہ پھر یہی چاہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ چلی جاؤں۔ اس لیے وہ میرے سسرال آئے تھے اور میری حالت دیکھ کر چکرا کر رہ گئے تھے، لیکن ان کے بہت اصرار پر بھی میرے سسر نے مجھے اجازت نہیں دی تھی، اور میری ساس اور شوہر تو سسر کے سامنے خاموش ہی رہا کرتے تھے۔ اس لیے مجبوراً میرے والد کو خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑا۔ وہ آتے وقت میرے لیے بہت سا پھل اور ڈرائی فروٹ لے کر آئے تھے، جو کہ میرے جاتے ہی میرے سسر نے اٹھا کر اپنے کمرے میں رکھ دیے کہ مہمان آئیں گے تو کام آئے گا، اور موسمی پھل بھی وہ ہم سب کو کبھی کبھی ہی کھانے دیا کرتے تھے۔ اس لیے میرے والد کے لائے موسمی پھل انہوں نے ہمیں کھانے کی اجازت دے دی تاکہ وہ خراب نہ ہو جائے۔ جوں جوں میرے ڈیلیوری کے دن قریب آ رہے تھے میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ پہلی بار ماں بننے کی خوشی اور خوف تو تھا ہی، ساتھ ساتھ اس بات کی بھی پریشانی تھی کہ اپنی اولاد کی پرورش اس گھر میں کیسے کروں گی جہاں اتنی گھٹن زدہ ماحول ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں بہت جلد اپنے شوہر کو کہہ کر یہاں سے الگ ہو جاؤں گی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ الگ تو میں ہوں گی، لیکن ویسے نہیں جیسے میں سوچ رہی ہوں، بلکہ مجھے ایک ایسے ناقابل معافی جرم کی سزا دی جائے گی جس میں میرا قصور ہی نہیں ہوگا۔ مجھے میری ڈیلیوری سے 3 دن پہلے ہسپتال لے جایا گیا تھا تاکہ وہاں میری دیکھ بھال کی جا سکے۔ مجھے اس شہر کے ایک بہت بڑے اور نامور ہسپتال میں لے جایا گیا، لیکن جب میرے والدین کو اس بات کی خبر ہوئی اور وہ ہسپتال آئے تو میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر ناراضگی کے آثار تھے۔ ایک اور عجیب بات تھی کہ اسپتال میں زیادہ تر مجھ پر بے ہوشی طاری رہنے لگی تھی۔ اسی بے ہوشی اور ہوش میں آ جانے کے درمیان میں نے سنا تھا اور مجھے لگا کہ جیسے میرے والد مجھے اس ہسپتال میں لانے پر میرے سسر اور شوہر پر برہمی کا اظہار کر رہے ہیں۔ میں اس کی وجہ نہ سمجھ پائی اور پھر میں بے ہوش ہو گئی۔ آخرکار میری ڈیلیوری کا وقت آ گیا اور مجھے آپریشن روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ وہاں جاتے ہی مجھے بتایا گیا کہ میرا آپریشن کیا جائے گا اور مجھے بے ہوشی کے انجیکشن دے دیا گیا۔ یہ سنتے ہی میں پریشان ہو گئی کیونکہ اس سے پہلے تو ڈاکٹر نے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا کہ میرا آپریشن کرنا پڑے گا، اور مجھے یاد
یاد آیا کہ یہ تو وہ ڈاکٹر نہیں تھی جس سے میں اپنا چیک اپ کروا رہی تھی۔ میں یہ سوال ان سے پوچھ پاتی اس سے پہلے ہی کمرے میں اندھیرا ہو گیا اور میں بے ہوشی کی دوا کے زیر اثر ہوش سے غافل ہو گئی۔ کچھ دیر بعد مجھے جب ہوش آیا تو کمرے میں ہنوز اندھیرا ہی تھا، لیکن بچے کی رونے کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں نے ہوش میں آتے ہی سنا تھا اور مجھے بچے کی آواز آئی تھی، لیکن اب وہ آواز تھی ہی نہیں، جیسے بچہ اس کمرے میں موجود ہی نہ ہو۔ اسی الجھن کے بیچ ڈاکٹر نے نرس سے کہلوا کر لائٹ کھول دی تھی۔ جو ہی لائٹ کھلی میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر دستانے پہن رہی تھی۔ اب اس کے دستانے پہننے کی وجہ مجھے سمجھ میں نہ آئی اور میں نے اسے غصے سے دستانے اتارنے کا کہا کیونکہ وہ مجھے مشکوک لگ رہی تھی۔ پہلے ڈاکٹر نے مجھے اگنور کیا، لیکن میرے شور کرنے پر اسے دستانے اتارنا پڑے اور اس کے دستانے اتارتے ہی میں حیرت زدہ ہوگی کہ اس کے ہاتھ پورے خون والے تھے، بلکہ نہ صرف ہاتھ، اس کے کپڑوں پر بھی کچھ خون موجود تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے بچے کو پیدائش کے بعد صاف کیے بنا ہی اپنے سینے سے لگا لیا ہوگا اور یوں اس کے کپڑے گندے ہو گئے، اور یہ دیکھتے ہی مجھے انہونی کا احساس ہونے لگا اور میں چیخنے لگی، مجھے میرے بچے سے ملنا ہے۔ تب مجھے بتایا گیا کہ اسے ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا کیونکہ اس کی حالت خطرناک ہے کہ مجھے اب ڈاکٹر کی کسی بات کا کوئی یقین نہیں تھا۔ میں نے فوراً اپنے گھر والوں کو بلوا کر پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے بیٹی کو جنم دیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ میرے والدین تو اس بات سے خوش تھے، جبکہ میرے ساس سسر کی آنکھوں میں حقارت تھی اور میرے شوہر حد درجہ پریشان نظر آ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ میری بیٹی جسے میں نے ابھی پیدا کیا تھا، اس کی حالت خراب تھی اور اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ یہ سنتے ہی میری حالت غیر ہو گئی، لیکن مجھے میرے شوہر یا ساس سسر کے چہرے پر کوئی غم نظر نہیں آیا۔ میرے والد یہ سنتے ہی کمرے سے چلے گئے اور ایک ایک کر کے سبھی میرے کمرے سے نکل گئے، یہاں تک کہ میرے شوہر بھی میرے پاس نہ رہے۔ سب کے جانے کے بعد میری جیٹھانی آئی میرے پاس اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ سب سے چھپ کر آئی ہے۔ انہوں نے مجھے بتانا شروع کیا کہ دراصل اس گھر میں لڑکی کی پیدائش کو اچھا نہیں سمجھا جاتا اور پیدا ہوتے ہی اسپتال سے غائب کر دیا جاتا ہے۔ میری جیٹھانی کا کہنا ہے کہ اسپتال کے ہیڈ سے میرے سسر کے خاندانی تعلق ہیں اور ویسے بھی اس اسپتال میں بہت سے غیر قانونی کام ہوتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے ہاں بیٹی کی پیدائش پر بھی انہیں یہی کہا گیا تھا کہ ان کی بیٹی مر گئی ہے، اور میری شادی سے 2 ہفتے پہلے ہی انہوں نے اپنی ساس سسر کو بات کرتے سن لیا تو انہیں پتہ چلا کہ ان کی بیٹی مری نہیں تھی بلکہ غائب کر دی گئی تھی۔ میری جیٹھانی کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن وہ کیسے کامیاب ہوتی جب کوئی ان کا ساتھ ہی نہیں دے رہا تھا اور ان کا میکا بھی موجود نہ تھا۔ اس لیے اب وہ اپنی بیٹی کی یاد میں چپ چاپ اسی گھر میں زندگی گزار رہی ہیں۔ وہ یہ سب بتا کے جا چکی تھی، لیکن میں ابھی تک شوق میں تھی۔ اتنے میں میرے والدہ میرے پاس آئیں تو میں نے انہیں سب حقیقت بتانا چاہی، لیکن میں حیران رہ گئی کہ انہیں اس سب کے بارے میں کیسے پتا۔ میری والدہ کو میں نے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں اور میں اپنے میکے واپس آ گئی، جہاں میرے والد میری بیٹی کو بھی لے آئے تھے۔ انہیں میرے ساس سسر کے ارادوں کا پہلے سے معلوم تھا، اس لیے انہوں نے عملے کو پیسے دے کر خرید لیا تھا تاکہ میری بیٹی کو غائب نہ کیا جائے۔ میرے والد نے مجھے بتایا کہ انہیں پہلے ہی سے پتا تھا کہ اس گھر میں عورت کی عزت نہیں کی جاتی اور وہ اسی لیے میری شادی وہاں نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن میں نکاح کر لیا تو انہیں مجبوراً میری رخصتی کرنا پڑی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اگر میں پہلے تمہیں یہ بات بتاتا تو تم میری باتوں کا یقین نہ کرتے اور شاید اپنے شوہر کو سب بتا دیتی اور اس کے ساتھ بھاگ بھی جاتی، اس لیے میں نے تمہیں یہ سب نہیں بتایا کیونکہ مجھے لگا کرتا تھا کہ میں تمہیں منا کر تمہاری اچھی جگہ شادی کرواؤں گا، لیکن تم نے مجھے ایسا کرنے کی مہلت ہی نہ دی۔ میں اپنے ماں باپ کی باتیں سن کر بہت شرمندہ ہوئی کہ مجھے اپنے والد کی باتیں مان لینی چاہیے تھی۔ میرے والد نے مجھے بتایا کہ اسپتال سے میرے شوہر بھی ان کے ساتھ ہی آئے ہیں کیونکہ وہ خود بھی پشیمان ہیں اور اپنی بیٹی سے دور نہیں رہنا چاہتے۔ میرے والد نے ہم لوگوں کو اپنے گھر کے ساتھ ہی ایک گھر خرید کر دیا تھا جہاں ہم رہا کرتے تھے، اور ڈگری مکمل کرنے کے بعد میرے شوہر نے پیسے کما کر اس گھر کی قیمت میرے والد کو ادا کر دی تھی۔ میرے ساس سسر کو بھی ہم نے کچھ حد تک سمجھا لیا ہے کہ بیٹیوں کی پیدائش بری نہیں ہوا کرتی اور اس میں عورت کا تو کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ اب میرے 2 بچے ہیں اور میں اپنے گھر میں اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔